ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ایک بیسا حسد نہ کہو ایک بے کے دھوکہ نہ دیو ایک بیسا بغض نہ کہو ولا يمن بعضكم على بعض وہ شخص کے دی الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه الذين ساروا بنصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا العلم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا موروثا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. سورة يوسف لتعلموا عن مختصر تفسير صحيح مكرره إذا كعب 4 آیت پڑھی چکا ہے الحمدللہ اللہ نے فضل سے گزشتہ آیت مجھے کے پڑھی ہوئے انہیں اللہ رب العالمین فرمایا تمام ایسا بہترین قصوں بیان کرنا سی میرا قرآن والے کو آسان نامے وحی کرے نازل کے میرا قرآن کے ذریعے انہوں کا آدھتا بھی یہ قصوں میں بیانی تھا تاکہ میں نے کسی بھی خبر کا نام بے خبر کوئی رب العالمین فرمایا جنہی پر یوسف علیہ السلام پہلے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام کہتے ہو یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا اے والد محترم اے ابا جان تارا بچھان یار تارا بچھان سچے چڑھتا کے چوتم رأیت لی ساجدین سچے چڑھتا یار تارا کے سجدوں پہ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب میں آئی پہلے والدہ کی خدای والد کہہ رہا پڑے درس میں بیان کی چکا نبی علیہ السلام الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم فرمائے عزت وارو شرف وارو یوسف علیہ السلام جے جو پٹا وہ عزت وارو شرف وارو یعقوب علیہ السلام یعقوب جے جو پٹا وہ بڑی شرف عزت وارو سیدنا اسحاق اسحاق جے جو پٹا وہ بڑی عزت وارو ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام بیان کی فرمائے عزت وارو مرتبہ مقام وارو یوسف علیہ السلام خواب بیٹھا خواب نسل کا کوئی والد محترم نے نصیحت کی سیدنا ابراہیم سیدنا یعقوب علیہ السلام بڑی بصیرت والے پیغمبر اللہ کے رسول ہو نبی ہو انہوں اپنے پتر کے یہ نصیحت کی فرمائے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین اے مجھے پتہ یاد رکھ جا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک کلے بیو خواب کے مطور جو اپنے بھاگ کے بیان کر جا میرے بھاگ کے سامنے یہ خواب ہے کہ حقیقت بیان کر جا وَيَقِينُوا لَكَ كَيْدًا یہ بھاگ رہی تجھے خلاف سازش کرتا تجھے خلاف مکر و فریب کرتا ان الشیطان للانسان عدو مبین
بے شک شیطان انسان جو کھلے دشمن ہے۔ ان آیت میں سیدنا یعقوب علیہ السلام پہ پتر کی نصیحت کی تے خواب تو مجھے بتائے حال انہیں خواب کے یہ لکھا ہے جلدی تو چوئی کو کہ بیان کرنے کی ضرورت ہے کیا جو خواب میں بالکل واضح طور پر خبر بھی پڑے تھے انہیں خواب کے ذریعے سیدنا یوسف کے کا خوشخبری دی گئی ہے کا بڑی خوشخبری دی گئی ہے جے کرے تارا کو کے سجدوں پہ کر سجدے چنڈ کو کے سجدوں پہ کر اي اتے علی جن واقعہ ختم تو کہ تو میں حقیقت بیان دی تارا کا کے مرادا سجدے چنڈ میں کے مرادا یہ اتے اچھا بیان دی تو جن واقعہ جو آخر چیزوں کو میں ضرور بیان دی تو انہیں کے خواب کے بڑی اہمیت وارو قرار دیا سیدنا یعقوب نے حسن کنا تجا بائر تو سا بائر نے کام بتایا جو حسد کنا فرمائن الشیطان عدو کو مبین دل انسان عدو کو مبین جو شیطان انسان کے کھلے دشمن واضح دشمن انہوں کے شیطان یا گال یا وسوسہ دل میں آنی دو تاں جو بھا وہ با جو بھی ماما ہے ماں بیا وہ بھا بڑو ماں نہیں مرتبہ پالی دو انہیں کے کٹا پلائے انہیں کے رستے میں ہٹائے انہیں کے اتے کوئی تکلے بات جو بدل ہوتا ہے جو اتے چھا کٹائے میری بات بہرحال حسد بڑو بازا شیطان کی طرف انسان تے حملہ تو حسد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے حسد یہ ایمان کے خراب کے چلے جیہ ماکھی کے ایک کرو رس کا کرے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریکورڈ کے نالو رکھو اردو میں تو نے الوا چڑھنا اللہ علیہ سندھی میں جیسے رکھو تو پہچان چڑھنا پانا پتا ہونے جو رس دیکھ دے ماکھی میں ملائے ہونے جیہ ماکھی بے ذائقہ تھی ملی کھائن کے باقی کام رہتی یہ ایمان کے حسد خراب ہے انسان کے دین کے خلاف پیش دے ایمان کے خلاف پیش دے انہیں کرے جن کے دل میں حسد اچھی گو وہ ایمان دین اسلام شریعت قرآن حدیث سب لوگ کے سامنے ظاہر ہے حسد میں وہ بڑو دشمن کے بڑو کام کرے گا انہیں کہ یہ سوچے کہ نہیں کیا تھا مسلمان ہے حسد نہ کیا اللہ کے رسول منع فرمائے سنا بھی داؤد کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب فرمائے حسد لیکن کہ یہ کھائے ہوئے جی با ہے کاٹن کے کھائے ہوئے یہ با کاٹن کے سارے ختم کر چلے حسد یہ لیکن کے ختم کر چلے تو جب دل میں جو بغض یا نادا انہیں یہ کرے عبادت قبول نہ اے اللہ سے انہیں کرے ایک کیوں ضائع کرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم دی قال فرمان لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ایک بیسا حسد نہ کہو ایک بے کے دھوکہ نہ دیو ایک بیسا بغض نہ کہو ولا يميل بعضكم على بعض وہ شخص کے دی پرمس میں حدیث میں آتے فرمایا تعالی مسلم و المسلم مسلمان مسلمان کے بھا سبدو کو کن کدو بھا کیا رسم کن کدو بھا سبدو کن کدو نہ بغض کہو نہ دشمنی کہو نہ عداوت کہو حسد انسان کے تباہی برباد کرے گا بیماری کا مجبور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی حدیثوں میں حسد کے بارے اور اپنا حسد موضوع مرضا ایمان کے ختم کروا دو نیکی کے ختم کروا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسد جڑی بیماری دل جا مرض ہے دماغ جا مرض ہے دماغ جو غلط سوچو انہیں جلائے پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے کھائے وہ دعا بار بار کرے یعنی پر موقع ملے انسان وہ دعا کرے انسان حسد کا بچی سکے تو بغض عداوت
ऐं नफ़रत खां बची सघे थो ऐं वॾे नुक़सान खां बची सघे थो बुराइनि खां बची सघे थो उहा दुआ खे लिखी लॻाए छॾी असां लिखियलु आहे साम्हूं लिखियलु आहे कि महिनत सां लिखी आहे अलाह से उनखे अजर ॾे इहा दुआ लिखियलु आहे साम्हूं लॻियलु आहे मस्जिद में साथी ॾिसंदा गौर सां त उन दुआ में अल्फाज़ कहिड़ा اللهم جنبني منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء اے اللہ تو مجھے بچا برے اخلاق کا بچا منکرات الاخلاق والاعمال والاهواء والاهواء برے اخلاق کا بچا برائی بری روایت کا بچا بری خواہشوں کا بچا یہ دعا کا الفاظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتا ہوا پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدے گناہ نہ کیو پاک کریم کرے کہ حسد نہ کیو پاک کریم کے ساتھ بغض نہ کیو پاک کریم کی خواہش کدے غلط نہ تھی کدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے یہ دعا سکھا رہا ہے پاک یہ دعا پڑھتا تھا جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاهواء یہ اللہ برے اخلاق کا بری روایت کا برے منظر کا بری خواہشات کا بچا بری خواہشات حسد ہے ایسے حسد کا یہ ذہن جو مرضا دل جو مرضا انہیں مرض کا نجات دلائے اللہ کا دعا ہوتے اے اللہ دیکھنے کے ساتھ حسد تھی ہوا تو مجھے توفیق کرے جو اپنے دل کے ساتھ میرے من کے صاف کیا میرے دماغ کے صاف کیا حسد انسان دلائے انتہائی خطرناک ہے ایمان دلائے عمل دلائے کتنا بڑا نقصان عمل ضائع کرے نیکیوں ضائع کرے انسان محنت کرے کوشش کرے نیکیوں کرے وہ حسد کرے تمام بربادی میں اس قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم یحسدون ہم حسد کرے ابراہیم کے تصاویر مقام نہیں کو چاہ ابراہیم علیہ السلام یا تھی سکتا تو ابراہیم سے حسد تھا ابراہیم خلیل اللہ سے حسد تھا کر چاہ نبوت رکھے ملی سکے تھی چاہ رسالت رکھے ملی سکے تھی مطلب تھا حسد کرنے والا شخص انہیں یہ حسد سامنے شیخ کے ملت نہیں کھاتی اللہ چاہے تو ملی تھی ترے رب العالمین فرمایا معلوم سا حسد نہ کہو جیکا اللہ سے انہیں نعمت دیا وہ نعمت اللہ کا وہ فضل اللہ کا کرو اللہ سے عطا کرو معلوم سے حسد کرو تو دشمن ہوتے جو عداوت ہوتے جو نفرت ہوتے جو کدے پاڑ میں محبت ہوتے جو سننے میں ماجہ کی حدیثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آؤں چاہیا تو مانو کو سے محبت کرو اور فرمایا وَسَأَلْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ یہ چاہے تمام کو سے محبت کر تمام مجد کو کجائے انہیں نے نظر ہی رکھا لیکن مانو کے نظر نہ کردے ہوتے کیسر دے جیبوں میں نظر نہ ہوتے تو مانو کو سے محبت کرتا مطلب تمام سے حسن کر جنے گے مانو کو سے محبت کرتا اللہ کو سے محبت کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامت دینے میں کیسا حسن لگے ہو پاک میں محبت پیار آئیڈی اور طریق کو اختیار کیا حکومت والی زندگی گزارے تب انہیں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حسد نہ کہ چاہے کرے پاک میں بھاور مسلمان اللہ رب العالمین انہیں مرض خاصا کے بچائے سیدنا یوسف علیہ السلام کے میرے والد محترم کے نصیحت کی صرف انہیں کا نصیحت کے تجھا بھاور کو سے حسد کردا شیطان ان کے دل میں دماغ میں یہ گالی ہونے دو تہیتا جو فضل میں بدی کرے این عزت میں بدی بھی دو این تمام علاج پتے میں ذکر بھی دو انہیں کرے انہیں کے نصیحت آیا ترے سیدنا یعقوب علیہ السلام یا نصیحت کی انبیاء کی نصیحت اتنی یعقوب علیہ السلام نے ہر نبی کی نصیحت دل کے ساتھ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه